السلام علیکم، اٹس می سید علی رضوان گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نومی شبائد بینڈ فیس بک پیج۔ آج الحمدللہ کربلا معلیٰ سے کچھ فاصلے پہ شہر مسیب کے پاس ہم زری مبارک القاسم بن الحسن مولا حسن کے بیٹے ہیں، جو کہ شہید ہوئے تھے جب مولا امیر الکائنات کا حضرت معاویہ سے جنگ ہوئی تھی، تو اس میں صلح طے پائی جب انہوں نے قرآن نیزوں پہ رکھ لیا اور کہا کہ ہماری صلح ہوگی۔ تو لیکن اس کے بعد مولا علی نے پیشن گوئی دی تھی کہ ان سے دوبارہ جنگ ہوگی، اور جب دوبارہ جنگ ہوئی تھی تو وہ جو جنگ ہوئی تھی، ہم حاجی صاحب سے پوچھتے تھے، حاجی صاحب وہ کون سی جنگ میں یہ شہید ہوئے تھے القاسم؟ ہاں، وہ جنگ یہ تھی کہ جب جنگ صفین ہوئی تھی نا، جی اس میں معاویہ اور جناب علی علیہ السلام کے مقابلے میں جنگ تھی۔ جی بھائی، جب جنگ کا آپ جیت رہے تھے تو وہ کیا نے کہا، جی انہوں نے معاویہ نے چال چلی جی اور اس نے قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے جی کہ ہم فیصلہ چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہمیں امان دیں۔ جی تو امیر کائنات جناب علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی قرآن ہوں، میں بولتا ہوا قرآن ہوں، بے شک وہ ناطق قرآن ہے، جی اس لیے میری بات مانیں، یہ دل میں ان میں منافقت ہے، جی آپ ان کے سر قلم کر دیں تمام کو۔ تمام کے مولا امیر الکائنات نے لیکن فرمایا۔ 3000 لوگ جو خوارج سے تعلق رکھتے تھے وہ علیحدہ ہوئے۔ اس نے کہا، انہوں نے کہا امیر کائنات سے، جب یہ قرآن نیزوں پہ انہوں نے اٹھا لیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ یہ جنگ بند کر دیں۔ صحیح جی۔ تو مولا نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو اڑا دیں، سر اڑا دیں، مولا علی نے فرمایا، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، لیکن وہ لوگ نہ مانے تو امیر کائنات نے کہا دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح جی، مولا تھے، سب جانتے تھے۔ پھر کیا ہوا، وہ فیصلہ ہوا، ابو موسیٰ اشری اس کو نامزد کیا گیا۔ مولا نے فرمایا یہ ہمارا نہیں بن سکتا، اس کے ساتھ فیصلہ ہم نہیں کرتے، لیکن لوگوں نے کہا بات ٹھیک ہے، یہ کچھ اس کو بات تو کرنے دے۔ جی جب وہ ابو موسیٰ اشری وہ کوفے کا علامہ تھا جی، مولوی تھا، تو پھر اس نے یہ کہا کہ یہ ہے کہ جنگ بند ہو گئی ہے، ہم یہی چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو، بس یہی موقع تھا، بس اب ہم یہی کہتے ہیں بس امن ہونا چاہیے۔ بس وہ لوگ جو تھے وہ معاویہ کے وہ شام کو بھاگ گئے، لیکن وہ 3000 جو آدمی کھڑے تھے خوارج کے، مولا امیر کائنات کے وہ ساتھ تھے۔ ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ نہ ہم معاویہ کو مانتے ہیں، نہ علی کو مانتے ہیں۔ تو امیر کائنات نے فرمایا پھر دیکھ لو، میں تمہارے سامنے ہوں، لیکن وہ باضد رہے۔ انہوں نے خروج کیا امیر کائنات کی طرف، تو امیر کائنات نے اس مقام پر ان خارجیوں کو کہا کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی یہاں پڑا ہے، کوئی یہاں پڑا ہے، کوئی یہاں پڑا ہے، آپ سے کوئی بھی ادھر نہیں بچے گا۔ اچھا ہی ماشاءاللہ، ہاں، مولا نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی۔ ہاں، کوئی نہیں بچے گا، آپ یہ نہ چھیڑیں، جنگ کو نہ چھیڑیں۔ صحیح، لیکن وہ باضد رہے، پھر جنگ ہوئی، جنگ نہروان کہا جاتا ہے، اس میں مولا امیر کائنات کے 9 آدمی شہید ہوئے۔ قاسم الاکبر انہیں کہا جاتا ہے، یہ بھی اس جنگ نہروان میں شہید ہوئے، مولا حسن کے بیٹے۔ ہاں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جناب امیر کائنات کے پوتے ہیں اور شہید ہیں، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چلیں آپ کو ان کے حرم کی زیارت کرواتے۔ تو ابھی ہم زیارت القاسم بن الحسن مولا امام حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جو نہر کارواں میں شہید ہوئے تھے۔ مولا علی کی جنگ جو ہوئی تھی اس میں 9 آدمی مولا امیر المومنین کے شہید ہوئے تھے، تو اس میں یہ شہزادے بھی شہید ہوئے تھے۔ تو یہاں پہ ان کی زری مبارک
تو ابھی ہم اپنے جد امجد شہزادہ القاسم اکبر بن امام حسن علیہ السلام جو جنگ نہرواں میں شہید ہوئے تھے، مولا علی کی جنگ جو جنگ صفین کے بعد ہوئی تھی اس میں شہید ہوئے تھے، 9 آدمی مولا امیر المومنین کے اس ٹائم شہید ہوئے تھے، اور ان 9 میں سے یہ شہزادہ القاسم جو کہ مولا حسن کے بیٹے ہیں یہ بھی شہید ہوئے تھے۔ تو ابھی ہم ان کی زری کی زیارت کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ ہماری جد امجد ہے، ہم کیونکہ حسنی سید ہے، الحمدللہ مولا کا شکر ہے، اللہ پاک نے ہمیں سید گھرانے میں پیدا کیا، اور یہ ہماری جد امجد۔ یہاں پہ شیعہ لوگ بہت کم آتے کیونکہ پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے شیعہ لوگوں کو گیلانی سیدوں سے کچھ ویسے ہی تھوڑی لگتی ہے، کیونکہ جو گیلانی سید ہوتے ہیں موسٹلی وہ اہل تشیع نہیں ہوتے، سنی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے شاید یہ چڑھتے ہیں یا جو بھی ہے۔ لیکن یہاں پہ کچھ لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، آج ہم بھی الحمدللہ یہاں پہ زیارت پہ آئے ہیں ماشاءاللہ۔